بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پیج ہے 33۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ نہیں تیرا نقش من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ پھر جبرائیل کو خدا نے حکم دیا کہ دونوں کو دیکھیں، اور حدیث میں ہے کہ بلا جب نازل ہوتی ہے تو دعا اس سے کشتی لڑتی ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ آگے آ، تو وہ آگے آئی، پھر کہا پیچھے ہٹ تو پیچھے ہٹ گئی، اور حدیث میں ہے کہ یہ دونوں کتابیں پروردگار عالم کی طرف سے ہیں۔ یہ تحریر آگے کو بھی ہے، اور حدیث میں ہے کہ قیامت میں موت ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی، پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان ذبح کر دی جائے گی، اور خدا نے فرمایا کہ ہم نے اپنی روح مریم کے پاس بھیجی تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن کر آئی، اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے سامنے آتے تھے، اور جب آپ سے باتیں کرتے اور کوئی ان کو نہیں دیکھتا تھا، اور حدیث میں ہے کہ قبر ہفتاد در ہفتاد گز چوڑی ہو جاتی ہے، یا اس قدر سمٹ آتی ہے کہ مردہ کی پسلیاں برکس ہو جاتی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں اور مردے سے سوال کرتے ہیں، اور مردے کا عمل مجسم ہو کر اس کے سامنے آتا ہے، اور نزع کی حالت میں فرشتے حریر یا گزی کا کپڑا لے کر آتے ہیں، اور فرشتے مردے کو لوہے کے گز سے مارتے ہیں، اور مردہ شور کرتا ہے، اور اس کے شور کی آوازیں مشرق سے مغرب تک کی چیزیں سنتی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جب مردہ قبر میں آتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ آفتاب غروب ہو رہا ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھہرو نماز پڑھ لوں، اور حدیث میں اکثر جگہ آیا ہے کہ قیامت میں خدا بہت سی مخلوق مختلف صورتوں میں لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا۔ قیامت میں خدا بہت سی مختلف صورتوں میں لوگوں کے سامنے جلوہ گر ہوگا، اور حضور اکرم خدا کے پاس اس حالت میں جائیں گے کہ خدا اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا، اور یہ کہ خدا انسانوں سے بالمشافہ بات چیت کرے گا۔ اس قسم کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جن کا شمار نہیں ہوتا۔ ان حدیثوں کو جو شخص دیکھے گا، 3 باتوں سے ایک نہ ایک بات اس کو ماننی پڑے گی، یا تو ظاہری معنی مراد لیے، اور اس صورت میں اس کو ایک ایسے عالم کا قاتل ہونا پڑے گا جس کی کیفیت ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی عالم مثال، اور یہ صورت وہ ہے جو اہل حدیث کے قاعدے کے مطابق ہے۔ چنانچہ سیوطی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور خود میری بھی یہی رائے ہے اور یہی مذہب ہے، اور یہ اس بات کا قاتل ہو کہ دیکھنے والے کے حادثہ میں واقعات کی یہی شکل ہوگی، اور اس کی نظر میں وہ اسی طرح جلوہ گر ہوں گے، گو اس کے حادثہ کے باہر اس کا وجود نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ آسمان اس دن صاف دھواں بن کر آئے گا، اس کے معنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے قریب لیے ہیں، یعنی یہ کہ لوگوں پر قحط پڑتا تھا تو جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اس کو بھوک کی وجہ سے آسمان دھواں سا معلوم ہوتا تھا۔ ابن ماہ جشون مشہور محدث سے مروی ہے کہ جن حدیثوں میں خدا کے اترنے اور مرتی ہونے کا، جس میں خدا کے اترنے اور مربی ہونے کا ذکر ہے، ان کے معنی یہ ہے کہ خدا مخلوقات کی نظر میں ایسا تغیر پیدا کر دے کہ خدا کو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ وہ اتر رہا ہے اور جلوہ دکھا رہا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آج کا ہمارے
ویلاگ پانچوں کمپلیٹ ہوئے. کل انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا اس میں اس اگلے باقیہ حصوں کو ویلاگ بنا کے رکھیں گے انشاءاللہ. کل کے ویلاگ میں یہ بقیہ حصہ اس کا پیش کریں گے. تو آج کے پانچوں ویلاگ ہمارے بحمدللہ کمپلیٹ ہوئے. نام محمد دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی ہے بنواتا، محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے.